ایک زمانے کی بات ہے، یونان کی سرزمین پر ایک بہت ہی طاقتور اور بہادر نوجوان رہتا تھا، جس کا نام ہرکیولیس تھا۔ وہ عام انسانوں سے بالکل مختلف تھا۔ اس کی طاقت بے مثال تھی اور اس کا دل نہایت نرم اور نیک تھا۔ لوگ اس کی بہادری کے قصے سن کر حیران رہ جاتے تھے۔ ہرکیولیس کی پیدائش بھی عام نہیں تھی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک دیوتا کا بیٹا تھا، اسی لیے اس میں غیر معمولی طاقت تھی۔ مگر طاقت کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں عاجزی بھی تھی اور وہ ہمیشہ کمزوروں کی مدد کرنے کو تیار رہتا تھا۔ جب ہرکیولیس چھوٹا تھا تبھی اس کی طاقت کا اندازہ ہونے لگا تھا۔ ایک دن جب وہ اپنے گھر میں سو رہا تھا تو اچانک دو زہریلے سانپ اس کے بستر میں داخل ہو گئے۔ وہ سانپ اسے نقصان پہنچانا چاہتے تھے، مگر جیسے ہی ہرکیولیس کی آنکھ کھلی اس نے ڈرنے کے بجائے دونوں سانپوں کو اپنے ننھے ہاتھوں سے پکڑ لیا اور اتنی طاقت سے دبایا کہ وہ فوراً مر گئے۔ یہ منظر دیکھ کر اس کی ماں حیران رہ گئی اور اسے یقین ہو گیا کہ اس کا بیٹا عام انسان نہیں بلکہ ایک خاص مقدر لے کر پیدا ہوا ہے۔ ہرکیولیس بڑا ہوا تو اس کی بہادری اور طاقت کے چرچے دور دور تک پھیل گئے، مگر زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب اسے اپنی غلطیوں کی سزا بھگتنا پڑی۔ اس نے ایک بادشاہ کی خدمت کرنے کا فیصلہ کیا جس کا نام یوریستھیس تھا۔ یہ بادشاہ تھوڑا چالاک اور حسد کرنے والا تھا۔ وہ ہرکیولیس کی طاقت سے جلتا تھا اور اسے مشکل سے مشکل کام دے کر اسے نیچا دکھانا چاہتا تھا۔ بادشاہ نے ہرکیولیس کو 12 خطرناک کام سونپے جنہیں 12 کارنامے کہا جاتا ہے۔ ہرکیولیس نے فیصلہ کیا کہ وہ ہر مشکل کو بہادری اور صبر سے پورا کرے گا۔ پہلا کارنامہ، شیر کا شکار۔ ہرکیولیس کے لیے پہلا کارنامہ ایک ایسا امتحان تھا جو نہ صرف اس کی طاقت بلکہ اس کی ذہانت اور حوصلے کا بھی تقاضا کرتا تھا۔ یہ کام تھا ایک خوفناک شیر کو مارنے کا، جس کی کھال اتنی سخت تھی کہ عام ہتھیار جیسے تلوار یا نیزہ اس پر ایک بھی خراش نہیں ڈال سکتے تھے۔ صبح کی دھند میں ہرکیولیس نے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ جنگل کی گہرائی میں ہر طرف ہریالی اور گھنے درخت تھے اور پرندوں کی چہچہاہٹ کے درمیان دور کہیں شیر کی گرج سنائی دے رہی تھی۔ ہرکیولیس نے دھیرے دھیرے جنگل کے اندر قدم رکھا، اپنی سانسوں پر قابو رکھتے ہوئے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ایک غلط قدم اس کی زندگی کا آخری قدم ثابت ہو سکتا تھا۔ چند لمحوں کے بعد وہ شیر کے ٹھکانے کے قریب پہنچ گیا۔ شیر بہت ہی طاقتور اور خوفناک نظر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں شعلوں کی طرح جل رہی تھیں اور جب وہ دھاڑا تو جنگل کی ہر شاخ لرز گئی۔ ہرکیولیس نے جان لیا کہ طاقت کے ساتھ ساتھ حکمت کی ضرورت بھی ہے۔ وہ شیر کو ایک چال میں پھنسانے کے لیے غور و فکر کرنے لگا۔ اس نے شیر کو غار کی طرف دھکیلنے کا منصوبہ بنایا۔ جب شیر غار کے اندر گھسا تو ہرکیولیس نے جلدی سے اپنے آپ کو شیر کے قریب پہنچایا اور اپنی انسانی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے شیر کا گلا دبا دیا۔ شیر کی آخری دھڑکنیں جنگل میں گونج رہی تھیں اور ہرکیولیس کی بہادری نے اسے فتح دلوائی۔ شیر کی کھال جو پہلے ناقابل تسخیر تھی، اب ہرکیولیس کے لیے ایک مضبوط اور ناقابل شکست ذرہ بن گئی۔ اس نے یہ کھال اپنی طاقت کی علامت کے طور پر پہن لی اور یوں پہلا کارنامہ مکمل ہوا، جس نے نہ صرف اس کی جسمانی طاقت بلکہ ذہانت اور حوصلے کو بھی ظاہر کیا۔ ہرکیولیس کے دوسرے کارنامے کی مشکل پہلی سے بھی کہیں زیادہ تھی۔ اس بار مقابلہ ایک ایسا سانپ تھا جس کے 9 سر تھے، لیکن یہ کوئی عام سانپ نہیں تھا۔ اگر آپ اس کا ایک سر کاٹ دیتے تو اس کی جگہ فوراً 2 نئے سر اگاتے۔ ہرکیولیس جانتا تھا کہ یہ کام محض طاقت سے نہیں بلکہ حکمت اور تیز سوچ سے مکمل کیا جا سکتا ہے۔ سانپ ایک گہرے اور تاریک جھیل کے کنارے رہتا تھا۔ جھیل کے پانی کے اوپر دھند اور سانپ کی سانسوں سے نکلتی بخارات کی ہلکی حرکت نے ماحول کو اور بھی پر اسرار اور خطرناک بنا دیا تھا۔ سانپ کے ہر سر سے زہر کے قطرے گر رہے تھے اور ہر حرکت کے ساتھ ہوا میں ایک خوفناک سرسراہٹ گونج رہی تھی۔ ہرکیولیس نے اکیلے یہ کام کرنے کا فیصلہ نہیں کیا۔ اس نے اپنے دوست کی مدد لی جو بہادر اور ہوشیار تھا۔ انہوں نے منصوبہ بنایا کہ ہرکیولیس سانپ کے ایک سر پر حملہ کرے گا
اور جیسے ہی وہ سر کاٹے گا اس کا دوست فوراً اس جگہ کو آگ لگا دے گا تاکہ نیا سر نہ اگ سکے۔ لڑائی شروع ہوئی تو سانپ نے اپنی پوری طاقت دکھائی۔ ہرکیولیس نے زبردست قوت اور تیزی سے سانپ کے سروں پر وار کیے، مگر ہر سر کاٹنے پر 2 نئے سر اگ جاتے۔ لیکن ہرکیولیس اور اس کے دوست کی ٹیم ورک بے مثال تھی۔ جیسے ہی ہرکیولیس ایک سر کاٹتا، اس کا دوست فوراً اس جگہ کو آگ لگا دیتا اور نئے سروں کو اگنے سے روکتا۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں نے صبر و حکمت کے ساتھ سانپ کو کمزور کیا۔ آخرکار سانپ مکمل طور پر شکست کھا گیا اور اس کی خطرناک طاقت ختم ہو گئی۔ ہرکیولیس نے یہ دکھا دیا کہ طاقت کے ساتھ ساتھ دوست کا تعاون اور ہوشیاری بھی کسی مشکل کو حل کرنے میں کس قدر اہمیت رکھتی ہے۔ ہرکیولیس کے تیسرے کارنامے میں اس بار کوئی خونریز لڑائی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک ایسا امتحان تھا جس میں صبر، برداشت اور حکمت کی ضرورت تھی۔ اسے ایک سنہری ہرن کو زندہ پکڑنے کا حکم دیا گیا، جو نہایت تیز رفتار اور بے حد نایاب تھا۔ اس ہرن کے سینگ سونے کی طرح چمکتے تھے اور اس کے قدم ہوا سے بھی زیادہ ہلکے تھے۔ یہ ہرن گھنے جنگلوں، اونچے پہاڑوں اور وسیع میدانوں میں گھومتا تھا۔ اسے دیکھنا ہی مشکل تھا، پکڑنا تو بہت دور کی بات تھی۔ جیسے ہی ہرکیولیس اس کے قریب پہنچتا، ہرن بجلی کی طرح دوڑتا ہوا نظروں سے غائب ہو جاتا۔ ہرکیولیس نے جلد ہی سمجھ لیا کہ اس بار صرف طاقت کام نہیں آئے گی۔ اس نے اپنی رفتار کم کی اور صبر کا راستہ اختیار کیا۔ وہ دن رات اس ہرن کے پیچھے لگا رہا، کبھی جنگل کی ٹھنڈی چھاؤں میں، کبھی پتھریلے پہاڑوں پر اور کبھی کھلے میدانوں میں۔ کئی دن گزر گئے، تھکن اس کے جسم پر غالب آنے لگی، مگر اس کے ارادے مضبوط رہے۔ وہ خاموشی سے ہرن کے قدموں کے نشان دیکھتا، اس کی حرکات کو سمجھتا اور آہستہ آہستہ اس کے قریب پہنچنے لگا۔ آخرکار ایک دن جب ہرن ایک صاف جھیل کے کنارے پانی پینے کے لیے رکا تو ہرکیولیس کو اپنا موقع مل گیا۔ اس نے نہایت احتیاط سے قدم بڑھائے، سانس روکے اور اچانک آگے بڑھ کر ہرن کو نرمی کے ساتھ قابو کر لیا۔ یہ فتح طاقت کی نہیں بلکہ صبر اور حکمت کی جیت تھی۔ ہرکیولیس نے ثابت کر دیا کہ ہر جنگ تلوار سے نہیں جیتی جاتی، کچھ کامیابیاں برداشت اور مستقل مزاجی سے حاصل ہوتی ہیں۔ ہرکیولیس کا اگلا کارنامہ ایک نہایت خطرناک جنگلی سور کو قابو کرنا تھا، جو آس پاس کے لوگوں کے لیے خوف کی علامت بن چکا تھا۔ یہ سور بے حد طاقتور، تیز اور غصے والا تھا، جو کھیتوں کو تباہ کرتا اور لوگوں پر حملہ کر دیتا تھا۔ ہرکیولیس نے فیصلہ کیا کہ وہ اسے مارنے کے بجائے زندہ پکڑے گا تاکہ اپنی طاقت کے ساتھ رحم بھی دکھا سکے۔ اس نے چالاکی سے سور کو بھگاتے ہوئے آہستہ آہستہ برف سے ڈھکے پہاڑوں کی طرف لے جانا شروع کیا۔ برفیلے راستے پر پہنچ کر سور کا توازن بگڑ گیا، وہ بار بار پھسلنے لگا اور اس کی رفتار کمزور پڑ گئی۔ اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہرکیولیس نے اسے قابو کر لیا اور زندہ پکڑ کر اپنا کارنامہ مکمل کیا۔ 5واں کارنامہ، گندے استبل کی صفائی۔